السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے امریکہ ایران معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے لبنان پر میزائل حملے کر دیے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان حملوں پر حیرانی کا اظہار کیا اور انہوں نے تنبیہ کی کہ اسرائیل آئندہ لبنان پر کوئی ایسا حملہ نہ کرے۔ اگرچہ کی بات واضح ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی ملک پر حملہ ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ سینٹ کام کے نالج میں ہوتی ہیں تمام تر اقدامات، لیکن اس کے باوجود جب امریکی صدر 14 جون کو ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے انتہائی بےتاب تھے، تو پھر ایسے موقع کے اوپر اسرائیل نے جنگ بندی کی ایک لازمی شرط، جس میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل ہے، اس پر وہاں لبنان پر دوبارہ حملہ کیوں کیا؟ اس کے باوجود جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلسل دستخط اس معاہدے پر دستخط کے حوالے سے بیانات آتے رہے، لیکن ابھی تک یہ صورتحال واضح نہیں ہو سکی کہ 14 جون کو یہ الیکٹرانک دستخط اس معاہدے پر ہو پائیں گے یا نہیں۔ صورتحال ابھی تک غیر واضح ہے۔ اس کے ساتھ ایرانی اسپیکر نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل پرانا ہو چکا، ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو بھی کہنا پڑا کہ ایران کے اندر تمام دھڑوں کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سپریم لیڈر کرتے ہیں، سب کو ماننا ہوگا۔ وہاں بھی صورتحال کچھ مختلف ہو رہی ہے، ایران کے اندر بھی کچھ لوگ اس فیصلے کے حوالے سے آوازیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیے، تو اس صورتحال پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر چکی ہے، لیکن بجٹ سے پہلے اچانک نون لیگ کی انتہائی اہم ترین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی آن بورڈ کیوں نہیں تھی؟ کیوں بلاول بھٹو نے بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا؟ اس کی پس پردہ وجوہات کیا تھیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کیا حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے مطلوبہ فنڈز بھی شامل کر دیے گئے ہیں یا نہیں؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کالعدم انتشاری کمیٹی کے مسلح جتھوں نے پولیس کی ایک بختربند گاڑی کے اوپر مسلسل فائرنگ کی، 30 سے زائد گولیاں فائر کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے اس پروٹیسٹ سے نکلنے والے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تمام کشمیریوں سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے احتجاج ختم کر دیں۔ اسلام آباد ایکارڈ کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت تاریخی لمحات ہیں، لہٰذا صورتحال کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں کب تک اس صورتحال سے نمٹ پائے گی، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان کا بلوچستان کے اندر سب سے بڑا پروجیکٹ ریکوڈیک جو کچھ مہینوں سے تاخیر کا شکار تھا، اور اب اس منصوبے کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے اب اس منصوبے میں کون سے ملک کی کمپنیوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ یہ منصوبہ سیکیورٹی کے سچویشن کے باوجود آگے بڑھ سکے، اس کا فائنینشیل کلوز ہو سکے، جس کے نتیجے میں 2028 کے بعد آئندہ 37 برسوں میں اس منصوبے سے 74 ارب ڈالر کی آمدن حاصل ہو سکے۔ اس کی کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ عالمی سینیریو میں، جس میں امریکہ معاہدے سے متعلق معاملہ ہے، جس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماہر عالمی امور ہما بقائی صاحبہ۔ ہما بقائی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ہما بقائی صاحبہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو گزشتہ روز سے ہی اس بات کا اناؤنسمنٹ کر چکے تھے کہ 14 جون کو ایران امریکہ معاہدے سے متعلق جو MOU ہے اس پر الیکٹرانک دستخط ہو جائیں گے، اگرچہ کہ ایران نے گزشتہ روز بھی ایسی معلومات کو مسترد کر دیا تھا، ایران ابھی کچھ ٹائم چاہتا تھا، لیکن جنگ بندی کی ایک لازمی شرط جس میں لبنان پر اسرائیل کے حملوں کا رکنا تھا، لیکن آج اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر لبنان پر حملے کر دیے، تو ایسی صورتحال میں لگتا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جو MOU تھا اس پر دستخط ہو پائیں گے، یا یہ معاملہ تھوڑا دوبارہ طول اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ہوپ فلی طول اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ اور کی جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں، اور یہ جو بیروت پہ ایکچولی حملہ کیا ہے اسرائیل نے، جو کہ انتہائی ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس پہ روک لگنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ کو پلٹ کر حملہ نہیں کرنا چاہیے اسرائیل پہ۔ انہوں نے بیلنس کیا ہے اپنے ٹویٹ کو، لیکن انہوں نے ایک بار پھر ایشورنس سمجھے لوگوں کو دی ہے، یا گلوبل کمیونٹی کو دی ہے، مارکیٹس کو دی ہے کہ ڈیل ہو جائے گی۔ ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ جب اس ڈیل کے لیے
تھوڑی صورتحال گرم ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گی تو اسرائیل کی انگزائٹی بہت بڑھ جاتی ہے اسپوائلر جو ہے اس پوری سچویشن میں. تو انہوں نے صبح ایک اپنی سیکیورٹی میٹنگ کی پرائم منسٹر نیتن یاہو میں, اور انہوں نے اس میٹنگ میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ جی ہم کسی عالمی ڈیل کا یا معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اپنی سیکیورٹی کے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں. جی. اور اس میٹنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیروت پہ حملہ ہوا تو جو اسرائیل کا کردار ہے, جو وہ اسپوائلر کا رول ہے, وہ تو مستقل سمجھے خطرے کی گھنٹی ہے. تو میڈم پھر اس سینیریو میں جو ایک اسپوائلر موجود ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر کیا ایران مختلف گرنٹرز کی گارنٹی کی روشنی میں اسرائیلی حملوں کے دوران اس معاہدے کے اوپر الیکٹرانک دستخط کرنے پر تیار ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں تو سامنے آ رہی ہیں, لیکن کچھ باتیں جو پس پردہ بھی ہو رہی ہیں, جس میں بہت سارے وہ فائنینشیل ارینجمنٹس ہیں جو مڈل ایسٹرن کنٹریز اور ایران کے بیچ میں ہو رہے ہیں اور جو ایران کو سوٹ کر رہے ہیں. تو ایران از ایکسپٹنگ آف دیم, اور ظاہر ہے کہ جب خطے میں اسرائیل شروع تو وہاں سے ہوا تھا کہ وہ ابراہیم ایکارڈ کی سگنیچر کے بعد ریکگنیشن حاصل کرنے جا رہا تھا, اپنا سٹیٹس منوانے جا رہا تھا, اور آج صورتحال کچھ اس طور ہے کہ ایک کے بعد ایک ملک ویسٹ ایشیا میں بھی جو ان سم ویز اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا آج ایران کے ساتھ کانورسیشن میں ہے. تو یہ جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے یہ اس بات کا عکاس ہے کہ فرسٹریشن تو ہو سکتی ہے اسرائیل میں, لیکن اسرائیل کو ان اینڈنگ وار کنٹینیو کرنے کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا, کوئی مدد نہیں مل رہی, اور اب امریکہ کی طرف سے بھی یہ بات تک ہو رہی ہے ان کی کانگریس میں کہ جو عام سیلز ہیں اسرائیل کو اس کے پر بھی سوال اٹھ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ سچویشن اسرائیل کے لیے مشکل بن رہی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے لیے مشکل بن رہی ہے. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو یہ صورتحال مشکل ہے, تو ہم دوسری طرف ایران کے اندر بھی مختلف دھڑوں کی طرف سے اس معاہدے کے فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں, جس کو رسپونڈ کرنا پڑا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو کہ سپریم لیڈر کا فیصلہ ہے, سب کو ماننا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن تھوڑی ایرانی قیادت کے لیے بھی مشکل بن رہی ہے کہ اس کے اوپر جلد از جلد وہ دستخط نہ کریں اور کچھ مزید ابھی وہ ٹائم حاصل کریں؟ حالانکہ ایران نے خاصا ٹائم لیا ہے. آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں تو سب لوگ آ گئے تھے اور خیال کیا جا رہا تھا کہ اٹس اے ڈن ڈیل, اور پھر نہیں ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں, مثلا انہوں نے ان کے جو نیوکلیئر انرچ یورینیم ہے اس کی جگہ چینج کی ہے, اس کے ارد گرد مائنز بچھائی ہیں, کیونکہ تواتر کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے اندر جب موقع صحیح ہوگا تو گھس کر وہ یورینیم نکالیں گے. تو ظاہر ہے ایران اس کو پری ایمپٹ کرتا ہے, ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو سوفسٹیکیٹ کر رہا ہے. اگر اس وقت آپ صورتحال کا ایک برڈ آئی ویو دیکھیں تو ڈیل سائن ہو نہ ہو, ایران آج زیادہ طاقتور ہے, ٹیبل پر بیٹھا ہے, اور فیصلہ سازی اس پر تھوپی نہیں جا رہی, وہ فیصلہ سازی کا حصہ ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو آگے لے کے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایران آج بالکل طاقتور ہے, اور جو یو ایس کی ہیجمنی تھی مڈل ایسٹ میں بالخصوص وہ تو ٹوٹ چکی, لیکن اب نائے ہرمز کب تک کھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو ان حالات میں؟ میرے خیال ہے کہ ایران کا بارگیننگ چپ ہے ہرمز, اور وہ ان کے سمجھے نیوکلیئر ہتھیاروں سے زیادہ فعال ثابت ہوئی ہے اس جنگ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. تو ہرمز پہ تو وہ کنٹرول کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کریں گے, اور جس کھولیں گے بھی تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ بند نہیں کریں گے, اور ابھی تو ہرمز کو ڈی مائن بھی ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیے جب تک ہرمز ڈی مائن نہیں ہوتی نا, جو ٹریفک ہے وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتا ہے. بالکل صحیح. تو تھوڑا ٹائم لگے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر محمد بقائی صاحب ہمارے ساتھ ہی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, کے بعد آئندہ مالی سال کے بجٹ اور ملک کی سیاسی صورتحال پر کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر چکی. قومی اسمبلی میں اس پر بحث کا سلسلہ جاری ہے. حکومت اس کو ترقی عوامی فلاح کا بجٹ قرار دے رہی ہے, جبکہ اپوزیشن اس کو
الفاظ کا گورکھ دھندا بات کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے، کاروباری سرگرمیوں کو فروغ نہیں ملے گا اور ملک میں معاشی استحکام اس وقت آئے گا جب پہلے حکومت سیاسی استحکام لے کر آئے. تو بات یہاں پر الجھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. لیکن اس بجٹ کے پیش کرنے سے پہلے نون لیگ کی سب سے اہم اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ کر کے نون لیگ کو 440 ووٹ کا جھٹکا کیوں دیا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کو مزید ایسے جھٹکے بھی مل سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اوان صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. سر نون لیگ بجٹ کی تیاری کر رہی تھی، IMF کا پروگرام بھی جاری تھا، حکمران عوام سے دعوے کر رہے تھے، ان کو تسلیاں دے رہے تھے، لیکن ایسے موقع کے اوپر بجٹ پیش ہونے سے چند لمحے قبل ہی پیپلز پارٹی نے اجلاس کا بائیک آؤٹ کر کے کافی پریشان کن صورتحال پیدا کر دی تھی. وہ صورتحال پھر ڈائلوٹ تو ہو گئی، لیکن یہ کیا میسج تھا؟ آنے والے دنوں میں یہ نون لیگ کو ایسے پولیٹیکل شاکس ملتے رہیں گے؟ دیکھیں بھٹی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے. چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ان کو جوائن کرنے کا جب آپس میں ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ان کے ساتھ نون کے ساتھ ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ بھائی آپ کی جو پالیسیز ہوں گی ان کے ساتھ جو ہے ہمیں ساتھ رکھیں گے، جو آپ کی ترقیاتی پروگرامز ہوں گے اس میں ہمیں آن بورڈ لیں گے. لیکن یہ بدقسمتی کہیں یہاں ان کی، میں عادت تو نہیں کہوں گا، بڑا لفظ ہو جائے گا، لیکن ہر بجٹ میں وہ اپنے حساب سے اپنے حلقے مضبوط کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں. بجٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی گئی، بلکہ انہی پارٹی کے زعماء جو ہیں یہ پھیلاتے رہے کہ جی سب سے بڑا جو پاکستان کا جو ضرورت مند ہے ان کے لیے جو پروگرام ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کہ اس کو بلکہ غلط نام دیا گیا. اس کو کہا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، صوبوں کے حوالے کر دیے جائے، یونٹ بنا دیے جائیں، صوبے بنا دیے جائیں، اور اس کے علاوہ NFC ایوارڈ جو ہے ایوارڈ جو ہے اس کو کر دیا جائے. مختلف علاقوں کو کہا گیا کہ وہ فیڈرل ٹیریٹری میں شامل کر دیے جائیں. مختلف طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر جو ہے بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن ہماری قیادت میں سب سے بڑی جو خوبی ہے، ایک وہ محب وطن ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ بہت زبردست حوصلے اور بردباری کے مالک ہیں. تو اس بات کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ GB کے الیکشن کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا دو باتیں یاد رکھیں. ایک تو آپ جو کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس نے کہا کوئی مائیکل لال اس کو ختم نہیں کر سکتا، یہ پہلے سے بھی پرائم منسٹر صاحب اس کے اندر اضافہ کریں گے، یہ دائم سیم رہے گا. اس کے علاوہ بہت افواہیں تھی 28ویں ترمیم آ جائے گی، یہ ہو جائے گا. لیکن جب یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا تو یہ خوش فہمی کا یوں شکار PMLN ہو گئی کہ ہم پیپلز پارٹی والوں کی مجبوری ہیں اور پیپلز پارٹی ہر حال میں ہمارے ساتھ چلے گی. تو انہوں نے GB کے الیکشن میں ہمارے ساتھ سیاسی طور پر گیم کرنے کی ناکام کوشش کی کہ جب ان کو نظر آ گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے. ویسے تو ان کو الیکشن کے دوران ہی یہ سینیریو نظر آ چکا تھا جب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے جلسے جلوس دیکھے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا لیڈر نہیں اتارا. لیکن نتائج آنے کے بعد بھی کوشش کی گئی، کیا نون لیگ اس سے بیک آؤٹ کی ہے یا ابھی تک موجود ہے؟ میں وہی گزارش کرنے لگا. تو اسی وجہ سے میاں صاحب بھی گئے، ایک جو ہے کارنر میٹنگ کرنے کے بعد واپس آ گئے. اس کے بعد ان کے لوگوں نے وہاں پہ کمپین کی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کرے گی. اس کے بعد انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کہیں ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دے دی، کہیں پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خیال تھا کہ ہم صورتحال بدل سکتے ہیں. انہوں نے تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں تو وہ حکومت میں ہے، تو ہم نے کہا کہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہ ہو جائے. تو اس کے اوپر پھر ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو ہماری سوچ تھی اس کا ہمیں اظہار کیا. تو ہم نے اس میں بلاول صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں قومی مفاد بہت زیادہ عزیز ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے مفاد کی خاطر ہم اپنی سیاست کو قربان کر دیں گے. اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے ملی ہمیں بجٹ سے پہلے. بالکل ڈیفینیٹلی اس کے بعد پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے معتدل قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے آ کے اپنی ایفرٹ کی. اور بلکہ میں آپ بتاؤں کہ مختلف پارٹیوں کا اتحاد بھی اگر قائم ہے تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسحاق ڈار صاحب کا آئے. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کی نیچے جو بھی ٹیم ہے اس کو بھی آپ میسج کریں
تو بہرحال اس کے بعد ہم نے جمہوریت کی پٹڑی تو چلانی تھی، بالکل ٹھیک، اور اس وجہ سے بلاول صاحب ہاؤس میں بالکل چلے ٹھیک۔ ڈار صاحب کردار تو خارجہ افیئرز ہوں، معاشی امور ہوں، یہ سیاسی امور ہر جگہوں پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اب ان کے اس کردار کے بعد یہ جو اب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی خوش اسلوبی کے ساتھ بجٹ منظور کروائے گی؟ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو گزارش یہ کی کہ ہم نے جو ہے کسی اور سسٹم کے بجائے لولی لنگڑی جمہوریت ہمیں چاہیے۔ ہم نون کے ساتھ چل رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلے، گورنمنٹس اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں، تاکہ یہ پرائم منسٹر بھی تاکہ بار بار یہ سسٹم چلے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو نظام ہے مضبوط ہو۔ آپ نے پرائم منسٹر کی بات وہ بھی اپنا ٹینیور پورا کرے۔ بات گزارش یہ ہے، میں نے کہا سیاست میں کوئی چیز حتمی اور دائمی نہیں ہوا کرتی، سیاست جو ہے کسی وقت بھی اپنا رنگ بدلتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی نظریاتی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ۔ بالکل ٹھیک سر، میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، ایوان کے اندر کئی مرتبہ آپ نے اس معاملے کو بہت اگریسیو ٹیک اپ کیا کہ پاکستان کے اندر موٹر وے کا ایک جال بچھایا گیا، کئی سالوں سے موٹر وے یہاں پر موجود ہے، لوگ سفر کرتے ہیں، M1 M2 M3 M4 سب کچھ، لیکن یہ موٹر وے خیبر سے کراچی تک پورٹ سٹی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، کراچی سکھر سے حیدرآباد کا لنک مسنگ تھا، آپ ایوان میں تو آواز اٹھاتے رہے، اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر کوئی کمٹمنٹ ہے یا کوئی تھوڑے بہت فنڈز رکھے گئے ہیں کہ کچھ سال مزید لگیں گے؟ بات یہ ہے کہ ایوان میں آواز اٹھانے کے علاوہ ہم نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے اس کو اینی مری صاحبہ جو ہے چیئر کرتی ہیں، میں بھی اس کا ممبر ہوں۔ ہم نے تو اس حد تک، چونکہ ہماری اوور سائٹ ہے، ہم نے تو اس حد تک ہم گئے کہ جب تک یہ جو ہے ہمارے یہ موٹر ویز مکمل نہیں ہوتے، شروع نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ کسی اور پروجیکٹ کو فنڈنگ نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں، ابھی بھی بات یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ یہ تھی کہ NHA نے ان سے اس پروجیکٹ کو جو ہے M6 کو اسٹارٹ کرنے کے لیے انہوں نے 70 ارب روپے مانگے، اور پلاننگ والے جو ہیں انہوں نے ان کو 20 ارب روپے کہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں وہاں پہ پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بتائیں ٹوٹل پروجیکٹ کے تو انہوں نے کہا 360 جو ہے ارب کا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب تو آنے والے 18 سال میں یہ پروجیکٹ جو ہے مکمل نہیں ہونے کا، آپ اس کو مکمل کرنے کے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ساحل لاہور جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کر لیں گے، کوئی نہ کوئی اور پروجیکٹ کر کے فنڈنگ کر لیں گے، جو کچھ بھی ہے گھوم کام کے وہ اپنے حلقے مضبوط کرنے پہ آتے ہیں۔ لیکن اب جتنا آپ نے پش کیا ہے، اب امید ہے کہ یہ ٹائملی کمپلیٹ ہو پائے گی؟ بات یہ ہم نے پش نہیں کیا، یہ اب ہم ان کے اتحادی ہیں اور اس طریقے کی ہم تفریق نہیں ہونے دیں گے، ہم نے بھی عوام کو جواب دینا ہے، اور اگر ہم حکومت کے اتحادی ہیں تو ان کو یہ اس قسم کی جو ہے ہم ان زیادتیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ان کو ہم کرنے بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک سر، آپ نے انفراسٹرکچر کے اس منصوبے کے لیے تو بڑی آپ نے آواز اٹھائی۔ کراچی سے ہمیں روزانہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بری صورتحال ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ایک سڑک جو 5-6 سال قبل بننا شروع ہوئی تھی وہ مکمل نہیں ہو پا رہی، سیوریج کی بری صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کراچی کا بہتر نہیں ہو پا رہا۔ تو جتنا آپ پرسو کرتے ہیں دیگر منصوبوں کو، قومی منصوبوں، کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے ساتھ پورا ملک، پوری 25-26 کروڑ عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو وہاں صورتحال بہتر بنانے کے اندر آپ کی پارٹی کوئی اپنا رول اس طرح رول پلے کرتے کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ باقی صاحب الحمدللہ کراچی جو ہے سندھ کا، پاکستان کا، ایشیا کا بہت بڑا شہر ہے، اور بڑے کھلے دل والا شہر ہے، نو ڈاؤٹ، جس نے پورے پاکستان میں سے بلکہ میں کہتا ہوں مہاجرین تک کو آباد کیا۔ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری افتخار صاحب جو کراچی بدامنی کا جب کیس چلا رہے تھے تو انہوں نے ڈی جی رینجر صاحب سے یہ پوچھا کہ یہاں پر کتنے افغانی ہیں، تو جب ان کو تعداد بتائی گئی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 MP تو جو ہیں ان افغانیوں کے ووٹوں سے بھی الیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کروں کہ وہ پاکستان کا ایک شہر ہے، منی پاکستان کہلاتا ہے، وہ سب سے زیادہ فنڈنگ بھی کرتا ہے، اور ہمارے ایک محتاط اندازے کے مطابق لوگ کہتے ہیں جی کراچی کی آبادی ہم ہر سال کے بعد آتے ہیں تو ہم زیادہ کیوں بتاتے ہیں۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے کسی لیڈر نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہماری اس بات پر یقین نہیں ہے تو کراچی کے ناکے کے اوپر ایک آدمی کھڑا کر دیں اور روز کی گنتی کر لیں۔ ہمارے اندازے کے متعلق ڈیلی کے 4 سے 5 ہزار لوگ پاکستان کے مختلف صوبوں سے، خواہ پچھلے دور میں تو افغانستان مہاجرین تھے، وہ بلوچستان سے ہوں گے، KP سے ہوں گے، روزگار کے لیے پنجاب سے ہوں گے، انٹیریئر سندھ سے ہوں گے، تو اس شہر میں روزانہ لوگ آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملتا ہے، وہ ایک پورٹ ہے،
اور ایک میٹروپولیٹن وہ سٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پاکستان پیپل پارٹی کو تو جو بلدیہ ملی ہے تو ہمارا میئر تو ابھی آیا, اس سے پہلے مختلف پارٹیاں جو ہیں ان کو مواقع ملے تو سڑک کو 2 سال میں یا 2.5 سال میں تو ہم نے تو جا کے کھود کے نہیں رکھ دیے. اتنے بڑے شہر کو آباد کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے آپ کراچی میں چلے جائیں, آپ فلائی اوورز دیکھ لیں, آپ کاز وے دیکھ لیں, آپ ہماری شاہراہیں دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ ایک گلشن اقبال کا جو پروجیکٹ تھا وہ کسی لیٹیگیشن کی وجہ سے پینڈنگ تھا, اور وہ بھی اسی مہینے میں وہ آپ کو چلتا ہوا انشاءاللہ تعالی وہ نظر آئے گا. اچھا, اور اس کے ساتھ کراچی کی سر ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر اب تو بہت سی ٹیکنالوجی کا وہاں پر سہارا لیا جا رہا ہے. بالخصوص ہم ٹریفک پولیس کی بات کریں, وہاں پہ لوگوں کے اندر بڑا ڈسپلن قائم ہوا ہے, لیکن سیف سٹی بنانے کے حوالے سے کوئی اقدام کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بری ہے, لوگ کراچی سے مائیگریٹ کر کے اسلام آباد آ رہے ہیں, لوگ وہاں سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ موبائل سنیچنگ سے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے, وہ وہاں محفوظ نہیں ہے. تو اس صورتحال کو تو کوئی ٹیکنالوجی کا سامنے کے اختلاف کروں گا. بات یہ ہے کہ لوگ پوسٹنگ پر اسلام آباد آ رہے ہیں, وہاں سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے اسلام آباد نہیں آ رہے, ورنہ اسلام آباد کی آبادی بھی جو ہے نا 3 کروڑ 40 جو ہے 20 لاکھ سے کم 25 لاکھ ہو چکی ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارا کیپٹل ہے, اچھا شہر ہے اسلام آباد, اور اچھی بات ہے کہ اگر لوگ یہاں پہ آ کے اگر اپنی تعلیم کے لیے روزگار کے لیے آتے ہیں تو یہ پاکستان کیسا ہے, ہمارا کیپٹل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, بھٹی صاحب میں نے آپ کو کہا کہ کراچی کی آبادی 340 تقریباً ہے, آپ 3 لے لیں تو پاکستان کی 24 سے 8واں حصہ ہو گیا. 8واں حصہ ہو گیا پاکستان کے. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا, آپ کسی بھی صوبے کا آپ فگر لے لیں, اس کی آبادی کا تناسب نکالیں, میری کراچی کا تناسب نکالیں. بات یہ ہے کہ باقی اگر پاکستان کا کرائم اگر رپورٹ ہوتا ہے تو آپ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں شہروں کے نام, ڈسٹرکٹ کے نام ہوتے ہیں. تو میرا چونکہ بہت بڑا شہر ہے, اس کا جو ہے اس کے جو 7-8 اضلاع ہیں ان کا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کرنگی میں یہ ہوا, ساؤتھ میں یہ ہوا, سینٹرل میں یہ ہوا. ورڈ کراچی جو ہے وہ بولتا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں کراچی بڑا پرامن شہر ہے. تو میں اب ریسنٹ آپ کو یہ مثال دوں کہ نارکوٹک کے حوالے سے بات یہ ہے کہ کہیں پر جو ہے یہ کاروبار دھندا چلتا رہا, لوگ جو اشتہاری ہوتے رہے, لیکن آخر وہ بھی ہم ہی نے گرفتار کی. بڑا ایکشن ہوا, ڈیفینیٹلی بڑا کریک ڈاؤن ہوا. چلیں ہم توقع کرتے ہیں کہ کراچی کی آبادی جو اب 3.5 کروڑ کے لگ بھگ ہو چکی ہے, تو اس تناظر سے کچھ مزید اقدامات ضرور ہونے چاہیے. سمارٹ سٹی کا کنسیپٹ, سیف سٹی کا کنسیپٹ آنا چاہیے, اور وہاں پہ تاکہ لوگ بہتر طریقے سے وہاں زندگی گزار سکیں. لیکن ایک آخر میں مجھے پتہ ہے آپ کا ٹائم جا, لیکن 2 باتیں میں آپ کو کہوں گا کہ یہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے سب سے پہلے سٹارٹ بھی ہم کراچی والوں نے کیا. کیمراز بھی جو لگائے قلیل مقدار میں لگے, لیکن یہ ہم نے شروع کیے. اگر کراچی کی بات کرتے ہیں, آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں کراچی آگے ملے گی, ہیلتھ میں چلے جائیں آپ کو کراچی ملے گی, روزگار میں چلے جائیں تو آپ کو کراچی سب سے آگے ملے گی. بھائی آپ کا پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے, اور صوبہ ہمارا اس پہ ناز کرتا ہے, اس لیے کراچی کے اوپر تو کبھی اس کے لیے بالکل ٹھیک. ہم دعا گو ہیں اور اس کو فالو بھی کریں گے کہ کراچی کے اسٹرکچر منصوبے بھی باقی علاقوں کے مقابلے میں جلدی سے مکمل ہوں, جو زیر تکمیل ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچیں, اور کراچی کے اندر صورتحال مزید بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ کراچی کی خوشحالی کے ساتھ پاکستان کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ اور ایران کے مابین معاہدے کا متن تو حتمی طور پر طے ہو چکا اور الیکٹرانک دستخط ہونے کے حوالے سے بھی بات کی گئی, لیکن دنیا بھر کی نظریں اب اس بات پر جمی ہے کہ کب ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ وہ اس کے اوپر الیکٹرانک دستخط کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کب تک ممکن ہوگا؟ اگرچہ کہ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر صورتحال خراب کر دی ہے, جہاں پر اس نے لبنان پر حملہ کیا ہے, جس کے نتیجے میں دوبارہ سے یہ کچھ معاملہ لنگر آن ہونے کا بھی خدشہ ہے. تو یہ معاملہ اب جائے گا کس طرف؟ کب تک یہ اس معاہدے کے اوپر جو کہ انیشلی MOU ہوگا اس پر دستخط ہوں گے, اور کب تک ابنائے ہرمز کھلنے کا امکان ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں حیدر نقوی صاحب. حیدر نقوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سر, آپ نے ایران امریکہ جنگ کے دوران آپ نے ہر اس لمحے کے اوپر جب بہت پریشان کن صورتحال تھی اور ایسا لگتا تھا کہ شاید سب کچھ ختم ہو جائے گا, پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ شاید کامیاب نہ ہو سکیں, اور جو سپوائلر ہیں صورتحال کو خراب کر دیں گے, لیکن آپ وہ شخصیت ہے جو نہ صرف امید بھی دلاتے رہے بلکہ آنے والے دنوں کی آپ
ایک سینیریو بھی پیش کرتے رہے اور چیزیں پھر اسی کے مطابق ایوالو ہوتی رہیں. اب اگین ایک ایسے سچویشن پہ آ کر معاملہ سٹک ہو گیا ہے جہاں پر امریکی صدر ڈیسپریٹ ہیں کہ 14 جون کو ہی دستخط ہونے چاہیے، لیکن ایران فوری طور پر تیار دکھائی نہیں دیتا. کب تک امکان ہے اس تازہ ترین صورتحال کے مطابق کہ اس معاہدے کے اوپر الیکٹرانک دستخط کے لیے ایران کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جائے؟ جی بہت شکریہ بٹی صاحب. دیکھیں مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیں ایران امریکہ کے اس معاہدے کے حوالے سے، اور میں اس کو ٹائم لائن سے ثابت بھی کر سکتا ہوں. ایران اور امریکہ کے درمیان زبانی معاہدہ پاکستان میں 11 اپریل کی ہو چکا تھا، ٹھیک، جب امریکی اور ایرانی وفود پاکستان کے اندر تھے. ٹھیک، اور اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ آج تک سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. آپ اگر حالات کا جائزہ لیں گزشتہ 2 مہینے کے دوران، اس دوران 2-2.5 مہینے، اور اگر آپ وہ سارے بیانات دیکھیں، وہ ساری کوششیں دیکھیں، وہ سارے دورہ جات دیکھیں، تو آپ کو اس دوران نہ ایران میں کوئی بڑا اس طرح کا نقصان ہوتا نظر آئے گا، اور نہ ہی کسی بھی عرب ملک میں یا کہیں اور اس طرح کا بڑا نقصان ہوتا نظر آئے گا کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ جنگ واقعی بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ایران نے ضرور میزائل ان عرب ریاستوں پہ مارے جہاں پر امریکن بیسز ہیں، لیکن وہ میزائل کہاں گئے، ہوا میں ہی انٹرسپٹ ہو گئے، کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں چلا، اور کسی بھی عرب ملک کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. ٹھیک. اسی طرح ایران نے جو دوسرے میزائل مارے دوسرے ممالک سے، وہ بھی ہوا میں انٹرسپٹ ہو گئے. امریکہ نے ایران پہ جو اس دوران حملے کیے، ایران کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور امریکہ کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا. تو اب اس 2 مہینے کے دوران ہوتا کیا رہا؟ جب زبانی معاہدہ ہو گیا تو ہوتا کیا رہا؟ وجہ کیا ہے کہ یہ بات ختم کیوں نہیں ہو رہی، یہ تحریر کی صورت میں سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں ایران اور امریکہ کا یہ جھگڑا 40 45 50 سال کے درمیان ملک ہے، ایک بڑا طویل عرصہ ہے جس میں ایران کی قوم کو مسلسل 1979 سے لے کر اور آج تک ایران کی قوم کو مسلسل یہ پڑھایا اور سکھایا گیا مرگ بھر امریکہ، جس کا مطلب ہے مرد آباد امریکہ، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن. بالکل. اور اس نعرے کو لے کے پھر کیا کیا گیا کہ مرگ بھر امریکہ جب کہا جاتا رہا مسلسل ایران میں، تو لے کے کیا کہا گیا؟ ایران نے ایک تو بڑی قربانیاں تو دی ہی، اس کے بعد ایران عراق جنگ جو تھی جس کا ایران کو بہت نقصان ہوا، عراق نے کیمیکل ویپنز بھی ایران سے استعمال کیے، ایران نے لاکھوں لوگ جو ہے وہ جان سے گئے، ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور وہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ عراق نہیں، یہ صدام نہیں، امریکہ ہے جس نے ہمارے پاس کیا. پھر اس کے بعد دنیا میں مختلف ممالک پہ جہاں جہاں بھی امریکن پراکسیز جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی رہی مسلمانوں کو، ایران کہتا رہا، جیسے شام ہے یا دوسرے ممالک، ایران کہتا رہا کہ جی یہ امریکہ ہے جو حملہ کر رہا ہے. تو ایک نفرت تھی 45-50 سال کی. اب وہ نفرت ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چند گھنٹے 2 دن 4 دن بیٹھیں اور وہ ختم ہو جائے اور گلے ملنے بولیں جی بہت بہت شکریہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. بالکل ایسا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایران سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں جن کو جواب دیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہ ایرانی سپریم لیڈر جو فیصلہ کریں گے تمام دھڑوں کو اس فیصلوں کو ماننا ہوگا. جی ایگزیکٹلی. اور ایرانی سپریم لیڈر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایرانی سپریم لیڈر کا فیصلہ اینڈ آف دا ڈے امن کا ہی فیصلہ ہے. اس معاہدے پہ دستخط بھی ہوں گے، چاہے کسی بھی انداز سے ہوں، چاہے وہ الیکٹرانک ہوں چاہے ان پرسن ہوں، لیکن اب اس میں اب بات کیا ہے؟ بار بار ہر 2 دن کے بعد 2 دن اور کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ جی یہ بہت بڑا سوال ہے. جی ہاں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ تو ہو چکا ہے. اوکے. یہ امریکہ دیکھیں، امریکہ بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے بھی تو ایران کو ایک بہت بڑا دشمن بنا کر دکھایا ہے کہ جو کام باراک اوباما نے کر سکا، جو کام پرانی حکومتیں نہیں کر سکی، وہ میں ایران کے ساتھ کر جاؤں گا اور امریکی عوام کو محفوظ بنا جاؤں گا. بالکل ٹھیک. معاہدہ جب دستخط ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر دونوں ملک دنیا کو بیچیں گے کیا؟ اپنی عوام کو بیچیں گے کیا؟ بیانات کی صورت میں، سیاست کی صورت میں. تو شاید یہ معاہدہ کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 3 دن بعد ہو جائے، 6 دن بعد ہو جائے، لیکن اس دوران دنیا کو کسی بڑے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، خاص طور پر ریاستوں. تو سر پھر پاکستان اپنے مشن میں، اپنی کاوشوں میں کامیاب ہو چکا ہے؟ پاکستان ہو گیا کامیاب. دیکھیں پاکستان 11 اپریل کو میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان میں جو اورل انڈرسٹینڈنگ جو معاہدہ جس کو آپ کہہ سکتے ہو گیا، پاکستان تو ہو گیا کامیاب. اور پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا، چاہے کتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہیں، شاید 1-2 ہی ملک ہمارے جیسے ہوں گے، یا شاید واحد ہی ملک ہم ہوں گے جس پہ ایران اور امریکہ دونوں اعتماد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ ہمیں ضرور بتا دیجیے گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے اب نیا ہرمز کب تک آپ کو مکمل طور پر کھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟
آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے. آبنائے ہرمز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ 95% غلط خبریں ہیں. ٹھیک. آپ کے پاس تو کیمرہ نہیں لگا ہوا نا, آپ کی جو لائیو ڈی ایس ایل نہیں بیٹھی نا آبنائے ہرمز, بالکل ایسا ہے, نہ سی این این کی بیٹھی ہے, نہ کسی اور چینل کی بیٹھی ہے. ایگزیکٹلی. آبنائے ہرمز کی وہی خبریں دنیا جانتی ہے جو امریکہ کی طرف سے جاری کر دی جاتی ہیں یا ایران کی طرف سے. ٹھیک. تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ میں ہے جس میں یہ جنگ نہیں بڑھنی. اور آبنائے ہرمز آپ دیکھیں نا, اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی, معیشت بہت بڑے بڑے ملکوں کی تباہ ہو چکی ہوتی. 2-4 جہاز اگر ہفتے کی بنیاد پہ رک جاتے ہیں تو وہ کوئی اتنی بڑی دنیا کے سامنے جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نقوی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بالخصوص اس کاوش میں کہ دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور کچھ رسمی کارروائی ہے جو کہ ہونا باقی ہے, جیسے کہ حیدر نقوی صاحب نے بات کی, جس میں شاید کچھ دن لگ سکتے ہیں. تو ناظرین آگے بڑھیں گے, ریکارڈ کے حوالے سے بات کریں گے. بلوچستان میں معدنیات کا سب سے بڑا منصوبہ $74 ارب جس سے پاکستان کو اور مختلف کمپنیوں کو آمدن حاصل ہونی ہے. سیکیورٹی وجوہات اور لاگت بڑھنے کی وجہ سے کچھ مسائل سے کا دوچار تھا, لیکن اب پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی بیرے گولڈ کمپنی کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے. جو ایکسکلوسیو نیوز اب آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں, اس ریکوڈک جو منصوبے کا جو کام ہے آنے والے دنوں میں, اس میں بڑی اسٹریٹجک شفٹ آ رہی ہے, جس میں بیرے گولڈ کمپنی اصولی طور کے اوپر تیار ہوگی ہے, جس میں اپنا وہ ویسٹرن سینٹرک کانٹریکٹر کا جو ماڈل ہے اس سے وہ شفٹ کرتے ہوئے دکھائی دے گی, اور ریکوڈک کے منصوبے کے اندر چائنیز کانٹریکٹر ہمیں کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ طے پا گئی ہے, جس کی بنیادی وجہ اس منصوبے کی لاگت کو کنٹرول کرنا, کام کی رفتار کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا, اور بلوچستان میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اندر چائنیز کمپنی کو کام کرنے کا بہترین تجربہ بھی حاصل ہے. تو لہٰذا جو 3 بڑے چیلنجز تھے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ راستہ نکالا گیا ہے, جس کے مطابق اب اس منصوبے میں چائنیز کمپنیاں بھی شامل ہوں گی, اور 2028 میں اس منصوبے کی کمرشل پروڈکشن سٹارٹ ہونے کا کبھی امکان ہے, جس کے نتیجے میں ہر سال ریونیو میں اضافہ ہوتا جائے گا, تانبے اور سونے کی پیداوار بھی بڑھتی جائے گی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.